کہ مسلمان موجودہ حالات سے پریشان نہیں ہیں تو مسلمانوں سے حسد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ حسد کا شکار ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں اور انتقام پر آمادہ ہیں۔ یہ بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن فکری اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے اور تاریخ کے اعتبار سے مسلمانوں کو بڑے بھائی کا رول پلے کرنا چاہیے، وہ ہم سے چھوٹے ہیں، کہ کوئی ایسی تقریر، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا پڑے گا جس سے جو لوگ اب تک نفرت کی سیاست سے متاثر نہیں ہوئے وہ بھی کہیں ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ بے شک جی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل کی پروگرام گفتگو میں آپ کا استقبال ہے۔ ہندوستان کے مشکل حالات میں بڑھتی ہوئی نفرتی سیاست کے بیچ امت مسلمہ کافی پریشان ہے۔ آئیے امت کے ایک دانشور سے نفرت کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بیچ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب ملک محتسم خان صاحب، جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری ہیں اور آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا استقبال ہے۔ وعلیکم السلام۔ محترم، یہ جو حالات ہیں آج کل جس میں سیاسی نفرت اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کی آپ کے نزدیک کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ مسلمان موجودہ حالات سے پریشان نہیں ہیں، موجودہ حالات میں فکر مند ہیں اور ان مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ جو ملک کے حالات ہیں مسلمانوں کے لیے، یہ ایک حقیقت ہے کہ حالات سنگین ہیں، اور یہاں کا جو غیر مسلم سماج ہے، غیر مسلم سماج کا ایک حصہ، اب وہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک حصہ یہاں مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے جی، اور وہ نفرت اس درجے میں ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہر حیثیت سے کچل ڈالنا چاہتا ہے، مٹا دینا چاہتا ہے اور ناکارہ بنا دینا چاہتا ہے، اور یہاں مسلمانوں کے وجود کو بالکل غیر مؤثر کر دینا چاہتا ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو ان وجوہات پہ جب ہم غور کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ یہاں کا غیر مسلم سماج کا ایک طبقہ مسلمانوں کے بارے میں ایسا کیوں سوچتا ہے، تو اس پر دو تین باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ غیر مسلم سماج کا وہ طبقہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، غیر مسلم سماج کو وہ مظلوم سمجھتا ہے اور حد درجے بہت زیادہ ظلم کیا گیا۔ اب وہ ظلم کیا گیا نہیں کیا گیا الگ بات ہے، لیکن اتنا پروپیگنڈا ہے، اتنا لٹریچر ہے، اتنا ٹی وی شو ہیں، فلم ہے، لٹریچر ہے، ایجوکیشنل سسٹم ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مسلمان ظالم ہیں۔ انہوں نے یہاں زبردستی حکومت کی، مندروں کو توڑ کر مسجد بنا لی، یہاں زبردستی لوگوں کو مسلمان بنا لیا، یہاں کی ہندو تہذیب کو ختم کر دیا، اور یہاں آزادی کے بعد مراعات سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کا اپیزمنٹ کیا جاتا رہا، یہ یہاں ایک بہت مہمان کی طرح ہے۔ غرض یہ کہ بہت سی باتیں ایسی بیان کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں وہ ان کے ماسٹرز تو حقیقت کو سمجھتے ہوں گے، لیکن عام ہندو کو، ان کے ایک طبقے کو یہ بات بٹھا دی گئی کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ ایک سبب یہ ہے۔ اب دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بہت ان کی تاریخ ہے، ان کی تحریک ہے، ان کی تنظیم ہے، اور یہ بہت ایک جٹ ہیں، متحد ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، آپس میں بہت اتحاد سے ہیں، بہت ان کے پاس سیاسی طاقت ہے، ایک بین الاقوامی ان کی ایک حیثیت ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس سے وہ بہت پریشان رہتے ہیں، اس لیے وہ نفرت بھی کرتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں۔ اور تیسری ایک اہم وجہ وہ مسلمانوں کی تہذیب ہے۔ اب وہ ان کے پاس غلط ہے، لیکن ان کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ مثلا جب وہ تاج محل کو دیکھتے ہیں، قطب مینار کو دیکھتے ہیں، چار مینار کو دیکھتے ہیں،
اور یہاں کے درگاہوں کو دیکھتے ہیں، مساجد کو دیکھتے ہیں، تاریخی عمارتوں کو دیکھتے ہیں، تو کچھ تو انگریزوں کی ہیں بنائی ہوئی، بالکل جی، اور کچھ مسلمانوں کی ہیں. تو ان کو ایک احساس ستاتا ہے کہ یہ بہت مالدار ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اب ہندوستان میں مسلمان تعلیم، تجارت، معیشت، سیاست ہر اعتبار سے پست ہے. تو مسلمانوں سے حسد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ حسد کا شکار ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں اور انتقام پر آمادہ ہیں. یہ بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے نفرت کا پروپیگنڈا کرتے اور اس نفرت کی بنیاد پر ظلم و ستم پر آمادہ ہیں. بالکل. آپ نے آپ کی باتوں میں کچھ چیزیں ذکر کی، جیسے جو مسلمان ہیں ان کو ان مسائلوں کا حل نکالنا چاہیے، اور ہم لوگ کی جو امت ہے، امت مسلمہ کو ایک جٹ ہو کر ان سارے مسائلوں کی حل نکالنا چاہیے، بیکاز وہ لوگ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمان ظالم ہیں اور مہمان ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا یہاں پہ، بلکہ اسی لیے بار بار ہم کو نیشنلزم اپنا پروف کرنے کی ضرورت آتی ہے. تو یہ سب حالات میں آپ کے نزدیک یہ سارے مسائل کے حلوں میں سے کیا چیزیں ہیں جن پر ہم کو ایز اے امت فوکس کرنا چاہیے؟ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے، مسلمانوں کو ہماری بات سے تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہیں، یہ احساس محرومی کا شکار ہیں، اور ان کی گہری طور پہ نفسیات میں وہ مسلمانوں سے مروب ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو خطرے کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک ڈینجر چیز ہے. تو مسلمانوں کو ان سے گہری محبت کرنا چاہیے اور یہ احساس دلانا چاہیے کہ ہندوستان میں مسلمان کوئی خطرے کی چیز نہیں ہے اور گھبرانے کی چیز نہیں ہے. انہوں نے ملک کی تعمیر کی ہے اور آج بھی ہم ملک کی تعمیر کر سکتے ہیں. تو یہ جو غیر ضروری خوف میں وہ خود مبتلا ہے جی، اور لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رہے ہیں، جس کا نقصان سارے سماج کو پہنچ رہا ہے. مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، بابری مسجد توڑ کر مندر بنا دی گئی، گیان واپی میں شیولنگ کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہے اور لنچنگ کے مسائل ہیں. جی، اب ان سب میں مسلمان خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، اور مظلوم اور جو ظالم ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم مظلوم ہیں. تو یہ ایک بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آبادی کے اعتبار سے تو یہاں غیر مسلم بڑے بھائی ہیں جی، اور مسلمان چھوٹے بھائی ہیں، لیکن فکری اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے اور تاریخ کے اعتبار سے مسلمانوں کو بڑے بھائی کا رول پلے کرنا چاہیے. وہ ہم سے چھوٹے ہیں، یہ اصل ہے. تو ان کی کچھ چیزوں کو ہمیں معاف کرتے ہوئے، انہیں محبت کرتے ہوئے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. یہ رول مسلمانوں کو پلے کرنا پڑے. بے شک. جزاک اللہ خان صاحب. ایک آخری چھوٹا سوال اسی کے فالو اپ میں کہ آپ نے بتایا کہ ہم کو بڑے بھائی کا رول پلے کرنا ہے، لیکن جہاں پہ سیاسی طاقتیں اس میں موجود ہیں تو اس میں ہم کو دو درجوں پر اس پہ کام کرنا چاہیے. ایک جو ہمارے آس پاس میں، آس پڑوس میں جو اکیلے ہم جو کام کر سکتے ہیں، ایک وہ، اور ایک امت کو ایز اے امت جو ماس درجے پہ جو کام کرنا چاہیے. تو ان دو درجوں پہ ہم کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ ہم، جبکہ مخالفت اتنی ہو رہی ہے، نفرت اتنی زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، ہم اس کو اس کی مخالفت بھی کریں اور صحیح پیغام بھی پہنچائیں. تو اس میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں یہاں بہت کام کرنے پڑیں گے. پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو نفرت کے علمبردار ہیں، فرقہ پرست طاقتیں ہیں، جنونی جی، جو تشدد پر آمادہ ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ غیر مسلم سماج کا کل نہیں ہے. بے شک غیر مسلم سماج میں یہ ایک طاقتور گروپ ہے اور دن بدن ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. جی، یہ بات صحیح ہے. لیکن غیر مسلم سماج میں اب بھی ایسے لوگ ہیں جو نفرت کی اس تہذیب کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو پہلا کام جو مسلمانوں کی جانب سے ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو اب تک نفرت کی سیاست سے متاثر نہیں ہوئے ہیں،
ان کو نفرت کی سیاست سے متاثر ہونے سے روکیں. جی. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ان سے مسلمانوں کا رابطہ، تعلقات، محبت، آنا جانا یہ سب ہونا پڑے گا. اور جو دوسرا کام ہے، جو نفرت کی سیاست کے علمبردار ہیں، جنہوں کا مشن یہ ہے، جی. تو ان سے تو بات کرنی پڑے گی، جی. ڈائلاگ کرنے پڑیں گے، اور ان سے بات چیت ہوگی، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں. جی بے شک. اور ہم ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں. تو ملک کو ہم کیا بنانا چاہتے ہیں، اس پر ہمیں بات کر کر انہیں قائل کرنا پڑے گا. اور جو نفرت کے علمبردار ہیں، جن کا ارادہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی تہذیب کو ختم کر دیا جائے، ان کے اس ارادے کو بدلنے کی ہمیں کوشش کرنا پڑے گا. اور اگر مسلمان سنجیدہ کوشش کریں تو ارادہ بدل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو بدلنے سے پہلے مسلمانوں کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. یعنی کچھ تو مسلمانوں کو جو بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو، اس میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات کہ ہم یہاں کے تمام باشندوں کے خیر خواہ ہے، ان کی ترقی سے دلچسپی ہے، ان کی ترقی میں ہمارا رول ہے، اور اس ملک کو ہم انصاف کی دولت سے بھرنے کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت ہم یہاں اس ملک کی ترقی اور اس ملک کی آگے بڑھنے میں ہم بھرپور رول انجام دیں گے. بالکل. یہ احساس زبانی بھی دلانا پڑے گا اور محنت کر کے دلانا پڑے گا. جو چیز نہیں کرنی پڑے گی اس پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی تقریر، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا پڑے گا جس سے جو لوگ اب تک نفرت کی سیاست سے متاثر نہیں ہوئے وہ بھی کہیں ہم سے دور نہ ہو جائیں. بے شک. جی. تو ایسا کلمہ، ایسا پروگرام، ایسا سلوگن نہیں ہونا چاہیے جو اب تک بی جے پی، آر ایس ایس یا نفرت کی سیاست سے دور ہیں، لیکن ہمارے ہی اقدام سے وہ اور ان کی گود میں جا پڑے. تو ہمیں کام بھی کرنا ہے، اور جو مسلمان اس موقع پر جو پریشانی یا فکر مندی کا شکار ہیں کہ جو کچھ ملک کے حالات ہیں نفرت کی ہیں، تو اس میں غم اور غصہ بھی ہے. تو اس غم اور غصے کا ہم صحیح استعمال کریں. غم تو ہوگا، غصہ بھی آئے گا، لیکن کیا مسلمان اپنے غم اور غصے کو بھی تعمیری رخ پر استعمال کر سکتا ہے؟ یہ ایک چیلنج ہے. جزاک اللہ خیر. تو خان صاحب، اسی سے کیونکہ آپ نے کچھ بہت زیادہ پیچیدہ باتیں کی ہیں، تو ان میں سے ایک سوال ابھر کے آ رہا ہے کہ یہ جو غصے کا ماحول ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس سے جو ہمارا ایک چھوٹا طبقہ ہی ہے وہ تھوڑا غصہ ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے. تو اس غصے، ان جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے ایسے فرقے ہیں، بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ ان کو پروان چڑھا کر لوگوں کو اور زیادہ جذباتی بناتے ہیں، اور زیادہ جوشیلے بناتے ہیں، اور ان سے کئی ساری چیزیں کارگرد ہوتی ہیں. تو اس چیز کو ہم کو روکنے کے لیے جو ہمارا یوتھ ہے، ان کو کیسی سوچ اپنے اندر لانی چاہیے، اور اس چیز کو ہم کیسے روک سکتے ہیں کہ لوگ متاثر ہو کر غلط کام نہ کریں؟ بے شک ہمارے ملک میں جو غیر مسلم سماج کے ان فرقہ پرست قوتوں کی جانب سے جو ماحول بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں ہو، ٹرپل طلاق کے بارے میں ہو، بابری مسجد کے بارے میں ہو، حالیہ دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو نازیبا کلمات کہے گئے ہوں، ان سے مسلمانوں کے اندر غم ہونا اور غصہ آنا، احتجاج کی کیفیت پیدا ہونا فطری ہے. جی اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہی ہے کہ اس موقع پر جو نفرت کی سیاست کے لوگ ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، جی، اور ہم نفرت کی سیاست سے لوگوں سے کیا چاہتے ہیں. کیا ہم نفرت کی سیاست کے علمبردار لوگوں کے مطابق، ان کے کورٹ میں ان کے مطابق کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، یا نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کا ہمارا جو منصوبہ ہے ان کو ہم ہمارے کورٹ میں لا کر اپنی مرضی کے مطابق ان سے کھیل کھیلنا چاہتے ہیں؟ یہ نروس سسٹم پر کنٹرول کرنا چاہیے. یہ تو فرقہ پرست قوتیں چاہتی ہیں کہ ہم سڑک پر آئیں، احتجاج کریں، انتہا پسندی اختیار کریں،
کچھ لوٹ مار کریں، کچھ غم و غصے کا غلط غیر قانونی اور پرتشدد مظاہرہ کریں، جی یہ تو عین خواہش ہے. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو نفرت کی سیاست کے لوگ ہیں مسلمانوں کے درمیان میں کچھ لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ روپیہ پیسہ خرچ کر کے ان کاموں کی طرف مائل بھی کر سکتے ہیں. اس کا بھی امکان ہے. تو اس لیے اس موقع پر غم اور غصہ فطری چیز ہے، لیکن نفع و نقصان کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا پڑے گا. تو غم اور غصے کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. جو قانونی اور جو ضروری اور جو آرگنائزڈ ایفرٹس ہیں لیگل، ان کو اختیار کریں. لیکن سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اس غیر مسلم سماج کو ہم اسلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف کراتے ہوئے ماحول کو فرقہ پرست قوتوں کے اثر سے باہر نکالنے کی کوشش کریں. یہ اصل ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے. اب اس کے لیے احتجاج کا کیا کلچر ہوگا، لب و لہجہ کیا ہوگا. اب بہت سے لوگ ہیں ہمارے ملک میں تقریریں کر رہے ہیں، جی بہت سے لوگ ہیں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. جی اس سے مسلمانوں کے کچھ جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے، کچھ ایموشنل سیٹسفیکشن ہو جاتا ہے. لیکن ان تقاریر کے ذریعے سے کیا غیر مسلم سماج وہ نفرت کے علمبرداروں کی گود میں جا رہا ہے یا ان سے نکل کر وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو تقریر بھی اچھی چیز ہے، دونوں طرف نظر ہونی ہاں دونوں طرف. تو بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو نفرت کی سیاست کے علمبردار لوگوں کا دائرہ تنگ ہو جی اور نفرت کی سیاست سے یہاں کا سماج باہر نکلے. جی اس کے لیے جس ڈھنگ کا احتجاج، خاموشی غلط بات ہے، غلط قسم کا احتجاج یہ بھی غلط بات. دونوں کے بیچ میں کہ ہم خاموش بھی نہ ہو اور غلط قسم کا احتجاج بھی نہ ہو. تو ایسے احتجاج کے نئے نئے طریقوں کو، کام کے نئے نئے ڈھنگ کو اختیار کرنا پڑے گا. اور ہمارے صرف ایموشنل اور سیٹسفیکشن سے بڑھ کر امت کے اور انسانیت کے وسیع تر مفاد میں جو کام ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آج کل جو ایسی احتجاج ہوتے ہیں، احتجاج ہوں گے، ڈیموکریسی میں احتجاج ہونی چاہیے. تو اگر آپ سے کہا جائے کہ جو موسٹلی اس میں نوجوان ہی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، نوجوان ہی اس کا حصہ رہتے ہیں، بہت بڑا حصہ رہتے ہیں، تو اگر ایک آپ کو ایک لائن کا ان کو ایک پیغام دینا ہے ان نوجوانوں کو کہ جو احتجاج میں حصہ لیتے ہیں کہ ان کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اپنی سوچ کو کیسا بنانا چاہیے، تو آپ وہ کیا دینا چاہیں گے؟ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، اسلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے ہم کو اپنے تمام احتجاج کو شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق انجام دینا چاہیے. ہم کو غم بھی کرنا ہے اور غصہ بھی کرنا ہے، احتجاج بھی کرنا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سارا سماج ہماری محبت کا، ہمدردی کا مستحق ہے. اگر ہمارے غصے اور احتجاج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہمدردی اور محبت کا، خدمت کا اگر وہ ایلیمنٹ ختم ہو گیا تو ایسا احتجاج صحیح نہیں ہے. احتجاج ہو لیکن ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے ساتھ محبت کا پہلو ہمارے احتجاج میں نمایاں رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر خان صاحب. ناظرین، اس میں ہم کو کئی سارے نقطے ملے ہیں جو خان صاحب نے ظاہر کیے ہیں. ہماری جو ذمہ داری ہے ایک فرد کی حیثیت سے بھی ہے، ایک امت کی حیثیت سے بھی ہے، اور اس ذمہ داری کو کیسے نبھانا چاہیے خان صاحب نے کئی سارے نقطے اس میں دیے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ لوگ ان پہ غور و فکر کریں، اس کے بارے میں سوچیں، اور آگے جب کبھی بھی آپ ایسے کسی موقع پر ہوں یہ یاد رکھیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، ایک فرد ہیں اور ایک پوری امت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ اس کا مظاہرہ بھی ویسے ہی کریں. آخر میں ایک شعر سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تندے باد مخالف سے تو نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میں آپ کا میزبان مدثر رضوی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.